رہتا ہے کہ میرے لوگ کب دعا کریں، کب درخواست کریں اور میں ان کی دعا کو سن کر ان کا جواب دوں۔ میری دعا دوسرے آسمان تک نہیں، پہلے آسمان تک نہیں، میری دعا بحور کی مانند زندہ اور خدا تک پہنچے تاکہ میں جلد جواب اس کا ریسیو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کروں۔ اور کوئی ایسا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹائم کہ آپ لوگ کب اس کی حضوری میں جھکیں؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ فوری آپ کو جواب دیا جائے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا لیول آپ لوگوں کو دیا جائے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ لوگ نجات یافتہ ہو کر زندگی کو بسر کریں؟ کوئی ایسا ہے جو زندگی کے اندر سے تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر اور انہیں ختم کر کر یہ چاہتا ہے کہ آپ درست وقت پر اپنی درست جگہ پر کھڑے ہوں؟ اس کے لہو بہانے کے سوب سے میں محفوظ ہوں۔ اس کے لہو بہانے کے سوب سے میں نجات پاتا ہوں۔ اور یسوع کے فاتح نام کے وسیلہ سے میں تمام تر ان قوتوں پر غالب آتا ہوں جو مجھے کلام سیکھنے سے روکتی ہیں، جو رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ میں یسوع کے نام میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں۔ آمین۔ تھینکس ہولی گوسٹ۔ خداوند کے بزرگ ترین نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویہ۔ کل ہم نے بات کی نجات کے حوالہ سے، جو کہ فضل کے بغیر ہرگز نہیں۔ جس طرح 2 ویک ہو چکے ہیں ہمیں روح القدس کی قدرت کی بدولت موسیٰ پرانے عہد نامے کے اندر سے ہم اس کو ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دہندہ دیا جو ان کے لیے بڑا نجات کا کام جو ہے وہ کر سکے۔ آمین۔ تو کیا وہ لوگ جو تھے نجات پا چکے؟ ہاں جی، ہرگز نہیں ہے۔ نکی ادھر دیکھو گا کہ نکی اس طرح منہ کرو، اس طرف کوشش آپ اس طرف کر لیں، منہ اس طرف کر دو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے بھی زمین کے اوپر نبی برپا ہوئے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے اسٹرگل کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو دیکھتے ہیں، لیکن سب کی کوشش اور کاوش ایک تھی کہ نجات کا کام ہو۔ کسی کی بھی نبی کی اسٹڈی کر لیں، جو بھی آیا اور جس نے بھی کام کیا، اس نے نجات کا حوالہ لازمی دیا ہے تاکہ میرے لوگ کیا کریں؟ نجات پائیں۔ نجات سے ہٹ کر کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ نجات سب سے زیادہ اہم ترین ہے۔ یسوع ابھی زمین کے اوپر آیا نہیں ہے، اپنی ماں کے رحم میں ہے، لیکن وہاں پر پیغام کیا دیا جا رہا ہے جو کل آپ لوگوں نے پڑھا؟ اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ ابھی وہ زمین کے اوپر آیا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی وہ کس لیے، جیسس بھی اس لیے آیا کہ وہ نجات دے۔ جب پورے نبی اکرام نے زور لگایا، سبھی خدا کے طالب تھے، سبھی ایک سے ایک بڑھ کر تھا،
لیکن ایسا کوئی بھی نہیں برپا ہوا جس نے نجات کے لیے دروازے کھول دیے ہوں، جس نے آسمان کے دریچوں کو کھول دیا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا دوسرے آسمان تک ہر روز پہنچے؟ کیا اپنا ہاتھ دکھائیں گے؟ آگے والی لائن نہیں چاہتی، ان کو کوئی ڈاٹ لگ رہا ہے، یہ تھوڑے سیانے لگ رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور جو آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، دوسرے آسمان کی میں نے بات کی، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے آسمان تک آپ کی دعا پہنچے؟ کیونکہ دوسرے آسمان کے اوپر تو کوئی روکتا ہے دعا کو، اور دوسرے آسمان کے اوپر تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی نجات کے بند کو کثرت سے کمر بند باندھ رکھا ہوا ہے اس نے۔ کیا خیال ہے؟ اور بہت ساری ایسی دعائیں کی جا رہی ہیں جن کی کوشش یہ ہے، جن کو جواب نہیں مل رہا، اور وہ اب تک بھی پہلے آسمان کو کراس کیا اور دوسرے آسمان کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نجات کی قسمیں کتنی ہیں۔ نجات در حقیقت ہے کیا؟ نجات کس کے سبب سے آپ لوگ پاتے ہیں؟ اور نجات یافتہ لوگ کون ہیں، اور کنہوں نے نجات کو پایا، کنہوں نے نجات کو ریسیو کیا، اور کون لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں؟ بولے میں یہ نہیں چاہتا، آپ لوگوں نے اقرار کیا، میں یہ نہیں چاہتی، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا دوسرے آسمان تک پہنچے۔ میں تو آسمانی باشندہ ہوں، میں تو آسمانی باشندہ ہوں، میں تو نئے یروشلم کا باشندہ ہوں۔ میری دعا ہمیشہ نئے یروشلم تک پہنچے، آسمان، تیسرے آسمان تک پہنچے، جہاں سے خدا کا زندہ اور عظیم بیٹا جو ہے وہ سن کر مجھے جواب دے، اور جو کان لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ میرے لوگ کب دعا کریں، کب درخواست کریں، اور میں ان کی دعا کو سن کر ان کا جواب دوں۔ میری دعا دوسرے آسمان تک نہیں، پہلے آسمان تک نہیں، میری دعا بہور کی مانند زندہ اور خدا تک پہنچے، تاکہ میں جلد جواب اس کا ریسیو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کروں۔ اور کوئی ایسا ہے جو باغور آپ لوگوں کو سنتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹائم کہ آپ لوگ کب اس کی حضوری میں جھکیں؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ فوری آپ کو جواب دیا جائے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا لیول آپ لوگوں کو دیا جائے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ لوگ نجات یافتہ ہو کر زندگی کو بسر کریں؟ کوئی ایسا ہے جو زندگی کے اندر سے تمام تر رکاوٹوں کو توڑ کر اور انہیں ختم کر کر یہ چاہتا ہے کہ آپ درست وقت پر اپنی درست جگہ پر کھڑے ہو جائیں؟ آمین۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں، دیکھیں کہ جب بے شک کوئی میرے جتنی کسی کی ہائٹ کیوں نہ ہو، کوئی بڑا کیوں نہ ہو، پہلوان کیوں نہ ہو، جب تک اس کو ڈرائیونگ کرنی آتی نہیں ہے، وہ خود کے لیے بھی اور گاڑی کے لیے بھی کیا خطرہ ہے، اس کو اس قابل بننا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ جب وہ قابل بنے گا، آپ بے فکر اس کو گاڑی دیں گے، وہ چلائے گا، انجوائے کرے گا، وہ سواریوں کو بھی ساتھ بٹھا کر پھر وہ چلا سکتا ہے۔ جب اس کو آتی نہیں ہے، وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، وہ قابلیت اس کے اندر نہیں ہے، وہ نہیں چلا سکتا۔ میں نے کئی سال گاڑی نہیں چلائی، بائک تک مجھے چلانی نہیں آتی تھی، کیونکہ مجھے شوق ہی نہیں تھا۔ سائیکل مجھے چلانی آتی تھی، وہ جب ہم جاتے تھے جب میں تقریباً 10 سال میں نے خدمت ایسے کی بائک کے بغیر، میرے پاس بائک بھی نہیں تھی اور میں نے سیکھی بھی نہیں تھی۔ لیکن اچانک سے شروع صاحب تھے، یہ آئے تو پھر انہوں نے کم سے کم 5 سے 6 سال تب انہوں نے بائک چلائی، آگے ڈرائیونگ کرتے رہے، جدھر بھی جاتے تھے یہ کرتے رہے، کیونکہ مجھے تو جانچ نہیں تھی، یہی چلاتے تھے۔
اگر مجھے کہتے کہ آپ چلاؤ میں تھک گیا ہوں، ایک مثال ہے، تو اس کو بھی خطرہ، گاڑی کو بھی خطرہ اور مجھے بھی خطرہ. کیا خیال ہے؟ جیسس اسی طرح دیکھیں، جب تک آپ لوگوں کو درست طریقے سے دعا نہیں کرنی آتی، کوئی ایسا ہے جو آپ لوگوں کو موٹیویشن دیتا رہتا ہے، جو آپ لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے کہ درست دعا کریں، درست دعا کریں، درست جگہ پر کھڑے ہوں، درست جگہ پر کھڑے ہوں، تاکہ فوری ایٹ اے ٹائم اس کا جواب لیں آپ لوگ. کیا خیال ہے؟ خدا آپ لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے. کھانا کھاتے بھی روح القدس کے وسیلہ سے، اٹھتے بیٹھتے بھی، کام کرتے بھی، کھانا بناتے بھی، چلتے پھرتے بھی، اور کہیں پر بھی آپ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اور یہ قابلیت اپنے اندر لینا چاہتے ہیں تو روح القدس آپ سے دور نہیں جاتا. وہ آپ لوگوں کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ آپ گاڑی کے اچھے ڈرائیور بن جائیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. کیا خیال ہے؟ روح القدس ایسا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی ایسی باتیں ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں دعا کرتے، میری دعا اب تک سنی نہیں گئی، اس کا جواب نہیں مجھے ملا. کیا خدا کمزور ہے؟ کیا خدا نے کان بند کر لیے ہوئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ابھی تک ڈرائیور ہی نہیں بنا، اپنی درست جگہ پر آ کر کھڑا ہی نہیں ہوا. اس نے روح القدس کی مدد کو نہیں لیا، اس نے روح القدس کی فیور کو اپنے اندر نہیں لیا جو انہیں گائیڈ کرے کہ تو کس طرح سے دعا کرے تو تیری سنی جائے گی، اور کس طرح سے تو کمپلیٹ نجات پا سکتا ہے، تو کس طرح سے خداوند تک پہنچ سکتا ہے، تو کس طرح سے اس کے بازو میں بازو ڈال کر چل سکتا ہے، تو کس طرح سے زمین کے اوپر رہ کر اس کو کھانے پر دعوت دے سکتا ہے. وہ کرے گا. روح القدس زمین کے اوپر، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، روح القدس کمپلیٹ خدا ہے، اور وہ ایک عظیم ہستی ہے. روح القدس کس طرح سے آپ لوگوں سے پیار کرتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بچار نہیں کر سکتے. جسمانی لحاظ میں اگر آپ کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو اس کو ٹائم کم دیتے ہیں، دوسرے کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، تو اس کو تھوڑی بہت تو جلسی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے. اور روح القدس عظیم ہستی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں اور وہ آپ کی بات کو سنیں اور یسوع تک پہنچائے. اور یسوع اس لیے بیٹھا ہوا آپ کی دعا کو کان لگائے ہوئے ہے تاکہ وہ فوراً اس کا جواب دے. اگر نہیں سنی جا رہی، سنائی نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں پر تو کمزوری ہے نا. کیا ہے نا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو اس طرح سے ڈالنا ہے جس طرح سے روح القدس چاہتا ہے. نجات کے لیے یسوع آیا. نجات کو قائم کرنے کے لیے کون آیا؟ نجات کے لیے یسوع آیا. نجات کو قائم کرنے کے لیے کون آیا؟ اب صحیح بولا ہے. نجات کو قائم کرنے کے لیے کون آیا؟ روح القدس. آپ لوگ نجات کے اندر قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے کل آپ لوگوں کو باحوالہ سکھایا کہ بنی اسرائیل نے نجات پائی کن سے؟ مصریوں سے اور فرعون سے اور ان کی غلامی سے. اور وہ کام جو ان کے لیے ناگوار گزرتے تھے، کیا ہوا؟ وہ خدا کی قدرت کی بدولت انہوں نے نجات پائی. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں، اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا. کام پیچھے خدا کا تھا، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے پاس میں ایک نجات دہندہ بھیج رہا ہوں تاکہ جو انہیں جا کر نجات دلائے. کام پیچھے خدا کا تھا لیکن آگے موسیٰ تھا. پیچھے کون تھا؟
बैक पे खुदा था और आगे जो सामना कर रहा था वो कौन था? मूसा। जैसे देखिए मूसा कर रहा था तो खुदा इतनी देर से उनको देख रहा था, खुदा ने खुद क्यों नहीं किया उनको? खुदा नहीं कर सकता था? कर सकते। हाँ जी, खुदा खुद नहीं कर सकता था। बाजी ने कहा मूसा को वसीला बनाया। खुदा वो कितने साल गुलामी के अंदर रहे? 400 साल। 400 के आगे भी कुछ है। हाँ जी, 20, 25, 35 से पीछे है 30 साल। 430 साल वो वहां पर रहे। इतने सालों के अंदर वो खुदा जो इस्राएल के लिए, अपने लोगों के लिए आसमान से आग बरसा रहा है, ओले बरस रहे हैं, कभी जुओं की बशार आ रही है, कभी टिड्डियां आ रही हैं और वो छट करते जा रही हैं, कभी मेंढक आ रहे हैं, कभी पानी जो है वो ब्लड बनता जा रहा है, ब्लड बनता जा रहा है। क्या ख्याल है? तरह तरह की आफतों को, कभी इस तरह की मरी आ रही है कि उनके जो जानवर हैं वो मर रहे हैं, और लास्ट वाली जो मरी आई उनके ऊपर के उन सब के पलौठे मार दिए गए। इस कदर खुदा मोहब्बत उनसे कर रहा है। तो 430 साल पहले खुदा कहां पर था? एक मिसाल है। खुदा ने क्यों नहीं किया उनको आजाद? हाँ जी, क्योंकि खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करना था, मूसा को इस्तेमाल करना था। मैं आप लोगों को बताऊं, जमीन के ऊपर खुदा खुद आकर काम करना चाहता तो फिर तो दुनिया ऐसी होती ना। खुदा क्या करता है? किसी ना किसी को वसीला बनाकर भेजता है। और शायद 430 साल के अंदर खुदा को कोई मूसा कैसा नहीं मिला था। खुदा को कोई मूसा कैसा नहीं मिला था कि जो, खुदा को कोई ऐसा नहीं मिला था कि जो उस बड़ी गुलामी से जाकर नजात दिलाए। तो क्या वो नजात पा गए? 11 बाब और उसकी आयत को पढ़े, 2 आयत को पढ़ दें। गिनती की किताब 11 बाब 2 आयत को पढ़े। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। आमीन। किसने दुआ की? अब एक और भी आगे पढ़ लेंगे तो पीछे थोड़ा सा जाते हैं। 17 की 7 और 6 आयत से पढ़ें। देख मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। अगर इसको जब आप लोग पहले आयत से पढ़ते हैं ना, अब पहले से पढ़ते, जरा स्पीड से पढ़े। फिर बनी इस्राएल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफीदीम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तुम मुझसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्के मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख मैं तेरे आगे जाकर
वहाँ होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। आमीन। अभी जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, तकरीबन 15 मिनट मैंने बात की इसी के ऊपर, ताकि कुछ आप लोगों के जो है वो आपके लिए आसान हो सके। क्या बनी इस्राइल को नजात पा चुकी है? यहाँ पर जो उनको नजात ला रहा है, नजात दहिंदा जो उनके लिए बनकर जा रहा है भाइयों, जिसने आसमान को खोल दिया उनके लिए, और बड़े बड़े मिरेकल्स इस्राएल के सामने हुए, फराउन के मुकाबल। क्या हो रहा है? पानी ब्लड बन रहा है। जितने भी उनके पास जानवर हैं बड़े, खुदा ने कहा कि सारे मार देंगे, सारे मार दिए हैं। आसमान से आग बरस रही है, जुएं और मेंढक और टिड्डियां और सारा इस तरह के काम लिखा हुआ है साथ कि ना उससे पहले हुए और ना उसके बाद में होंगे। और इस तरह के काम उन्होंने देखे, और फिर जाकर बनी इस्राएल कौम जो है वहां से निजात पाते हैं। और बड़े बड़े मिरेकल्स देखकर फिर भी उन्होंने क्या किया कि मूसा के साथ झगड़ा किया, मूसा के साथ बहस की, मूसा के ऊपर बड़बड़ाए और कहने लगे कि तू हमें इसलिए लेकर आ गया बियाबान के अंदर ताकि मेरे बच्चे भी मारे जाए और मैं भी और मेरे चुपाए भी। वो अकल के अंदर को शायद इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि जो खुदा मिस्र की गुलामी के अंदर से हमें निकाल कर ले आया है, वो इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम लोग प्यास से मरो। वो इसलिए लेकर आया है कि तुम लोग आजादी के फर्जंद हो, तुम लोग वादे के फर्जंद हो, और वो वादा तुम्हारी जिंदगी के अंदर पूरा हो। वो इसलिए लेकर आया है ताकि तुम एक फातेह और फतह याब जिंदगी को जमीन के ऊपर बसर करो। तुम गुलामी के लिए नहीं बुलाए गए। लेकिन जब वो बड़बड़ा रहे थे खुदा के बंदा के ऊपर, जब उसके साथ झगड़ा कर रहे थे, रगड़ा कर रहे थे, उसको बुरा भला बोल रहे थे, और बड़े बड़े काम देखते हुए भी वो उसको बुरा कहने लगे, और उन्होंने बुरा किया तो खुदा को देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा था। खुदा ने फौरी नहीं मूसा से बात की, मूसा ने फरियाद की, अग कर थक कर क्या अब इनका क्या करें? ये तो मुझे संसार करने के लिए तुल गए हैं, मुझे मारने के लिए चढ़ आए हैं, अब क्या करें? तो खुदा ने अपने बंदा मूसा के लिए फिर क्या किया कि जा कुछ बुजुर्ग ले और होरब के पहाड़ पर जा, और वहां पर मैं तेरे आगे खड़ा रहूंगा, और वो ही आसा जो तूने समुद्र पर मारा वो पकड़ ले, और वो आसा क्या करना, जाकर उसके ऊपर लगाना तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये पिएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो मूसा पर बड़बड़ा रहे थे, वो खुदा का बंदा था, आप लोगों को पता है कि उसकी बहन मरियम ने उसके ऊपर बड़बड़ाया तो उसका हाल क्या हुआ, कोट पड़ गया उसको। तो वो तो पूरी कौम ही क्या कर रही है, उसके ऊपर बड़बड़ा रही है, उसको बुरा बोल रही है, खुदा के बंदा पर लान तान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो खुदा ने उनकी प्यास की जो शिद्दत थी वो और ज्यादा बढ़ा दी होगी ताकि वो और ज्यादा तड़पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल था, हरगिज़ नहीं है, ऐसा था क्योंकि वो खुदा के बंदा को बुरा बोल रहे थे जिसके वसीला से उन्होंने नजात पाई है, और वो जो खुदा के मनसूबा में था, और वो जो खुदा की मर्जी के मुताबिक वहां पर गया, और खुदा की मर्जी के मुताबिक समुद्रों के बीच से उनको लेकर आ रहा है। मेडिकल के साथ उसकी लाइफ जो है वो बढ़ी हुई है, वो उसके ऊपर बड़बड़ा रहे हैं। खुदा ने कहा पानी तो ध्यान दे ही देना है, लेकिन मरण तुहाडे चुके हैं नहीं दांगा, लेकिन जरा ध्यान एक बारी दसांगा कि भाई तुसीं गल्लां किहनूं करांदे है। उसी टाइम नहीं ऐसा हुआ, कुछ वक्त के बाद जाकर उनको पानी मिला, फौरी नहीं मिल गया। खुदा ने
پھر جب موسیٰ گیا وہ لڑائی بھی موسیٰ کے ساتھ انہوں نے کی, اس میں بھی ٹائم لگا ہوگا. موسیٰ پر بڑبڑا رہے تھے, اس پر بھی ٹائم لگا ہوگا. اور موسیٰ جب اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, موسیٰ بیچارہ گھبرا بھی رہا ہوگا کہ بھئی یہ کچھ ہو رہی نہ چار شدر, اس لازمی کی سائڈ میں بھی بیٹھا ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو پھر جب وہ لوگ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر موسیٰ نے کیا کیا, درخواست کی خدا کے آگے کہ یہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں, یہ اب تک نجات یافتہ نہیں ہے, ان کے لیے پانی برپا کر. تو پانی بھی پھر کیسے ہوا, معجزانہ طور پر ان کو پانی ملا. پھر پانی بھی یہ نہیں کہ خدا نے کہا کہ تو مار کے ایسا مار دے پانی نکل آئے گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو اور کچھ قوم کے کیا لے, بزرگ لے, اور اس پہاڑ کی طرح, کس پہاڑ کی طرف جا, پورے پہاڑ کی طرف جا, اور تیرے اگے اس پہاڑ تے میں کھلوتا ہوں. ہاللیلویہ. دیکھیں وہ بڑبڑا رہے ہیں, پھر خدا نے اپنا کام پورا کر لیا ہوا تھا پیچھے. وہ شدت کے ساتھ جب مر رہے تھے, رو رہے تھے, کوڑنا رہے تھے, خدا نے کہا چلو اندے کر لیں, لیکن ان میں پانی میں جانوں, اپنے ہاتھوں پلاؤں گا. اور کس کے لیے پلاؤں گا, موسیٰ کے لیے پلاؤں گا, اپنے بندہ کی لاج کے لیے بناؤں گا, اپنے بندہ کے لیے تم لوگوں کی پیاس کو کیا کروں گا, ختم کروں گا. ایسا کیا خدا نے اپنی قدرت پھر ان کو دکھائی, لیکن آگے جا کر وہ پھر کمزور ہو گئے. آگے جا کر وہ پھر کمزور ہو گئے. انہوں نے میرے خیال سے پیٹ بھر کر خود بھی پانی پیا ہوگا, اور اپنے جانوروں کو بھی, بچوں کو بھی پلایا ہوگا. اور کچھ ہماری طرح بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے لے آؤ بالٹیاں چھٹی چھٹی کتنے نے کٹو بالٹیاں بھر لو, پتہ نہیں باتوں لبنا جگہ نہیں, جو کچھ ہے بالٹیاں ہیں, ڈرم ہے. پتہ ہے ایک دن لائٹ چلی جائے, تو پچھلے دنوں کے اندر لائٹ گئی تو کسی نے ایسے بول دیا جان بوجھ کر کہ ہفتہ لائٹ نہیں آنی. پتہ پچھلے دنوں کے اندر ایسا ہوا تھا کہ ایک ہفتہ لائٹ نہیں آنی. ایسا ہوا تھا سبھی لوگ پانی کو جمع کر رہے, اکٹھا کر رہے تھے, تاکہ کیا ہو کہ جب کبھی استعمال کرنا ہو تو مشکل دشواری نہ ہو, یا کبھی یہ وہ تو دور کی بات ہے کبھی لائٹ خراب ہو جائے تو پھر بھی بے شک آدھے گھنٹے کے بعد صحیح ہو جائے, لیکن کوشش کرتے ہیں پورے ہفتے کے لیے پانی جو ہے وہ بھر لیں. آج تک وہ چیزیں لوگوں کے اندر ہیں, اب بھی ہیں, لیکن اب بھی تھی. انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ جمع کر لیں, بے شک انہوں نے وہاں پر کچھ دیر ڈیرا لگایا, پھر انہوں نے آگے بھی جانا تھا. اگر اٹھا کر بھی پانی چلنا پڑے گا, لیکن چلیں گے, لیکن پیاس سے نہیں مریں گے. کس چیز کو ظاہر کرتا ہے یہ بلا, کہ ان کا بلیو نہیں تھا, ان کا ایمان نہیں تھا, ان کا ایمان کمزور تھا. کہ اگر وہ یہ جان لیتے کہ وہ خدا جو بڑی غلامی سے نکال کر لے کر آیا ہے, وہ خدا جس نے اس پہاڑ سے ہمارے لیے چشمے جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں, وہ کس قدر پیارا ہے, اور وہ کس قدر ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے, پریم کرتا ہے. وہ کبھی بھی ہمیں بھوک کے ساتھ, پیاس کے ساتھ نہیں مرنے دے گا. کاش وہ سارے لوگ ایمان رکھ لیتے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بلے بلے تے بھیجا بھیجا ہی ہو جانی سی, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج تک میریکلز لوگوں کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ دیر تک اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں, یا کچھ لمحات شکر گزاریاں کرتے ہیں. کیا ایسے لوگ بپتسمہ یافتہ, یا ایسے پاسٹر بے شک ہوں, یا ایسے مبشر بے شک ہوں, یا ایسے غیر زبانیں بولنے والے کیوں نہ ہوں؟ میرے خیال سے تو وہ نجات یافتہ نہیں ہے. نجات لمیٹڈ, نجات ملی کب بلا آپ لوگوں کو؟ بولیں, آپ لوگوں کو نجات کب ملی؟ ہاں جی, اور بھی کو بولے پیاری کو بہنوں, یہ پیارے ہو پڑھاؤ, گل بنا کی یہ بڑے کام لیے, تو نجات تو بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. کہ ہے
اگر یہ ہی نہیں پتا ہوئے گا تو اگوں کی کریں گے؟ روٹیاں پائیں کنیاں مرضی چنگیاں تہاڈے سامنے پئیاں ہون، اگر تہانوں نوالا توڑ کے منہ چ پان دی جاچ نہیں ہے تو تہاڈے کس کام دیاں نے؟ ہے کام؟ آپ لوگ مسیحی ہیں، دادیوں پردادیوں مسیحی ہو، کیا خیال ہے؟ تو پھر نجات کب ملی ہمیں؟ خداوند یسوع مسیح کے خون سے۔ آمین۔ باجی نے آج بھی صحیح کہا ہے، بالکل جب اس نے لہو بہایا تو پھر آسمان کے دریچے کھلے، جب ایمان لائے تو پھر نجات پائی، اور نجات قائم روح القدس کی قدرت کی بدولت اور اس کے فضل کی بدولت رہتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو حوالے تھوڑے سے بتاتا ہوں، بائبل اپنی اپنی کھولیے ذرا، دیکھیں کہ یہ نجات کے بارے میں خدا کس قدر جو ہے آپ لوگوں سے پیار کرتا اور بولتا ہے۔ افسیوں پہلا باب 2 آیت، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ اے ذرا سنو، بار بار 2 دفعہ ایک لفظ آیا، بڑا کمال، پھر سے پڑھے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ آمین۔ اب دیکھیں، اب اپنا افسیوں فلپیوں بھی پڑھیں، پہلا باب بھی 2 آیت۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب بات ایک ہی ہے نا، اب کرسیوں بھی پڑھیں، کرسیوں بھی یہی آیت ہے، سیم۔ مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہے، ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ 3 جگہوں پر نہیں ہے، 4-5 جگہوں پر، اور شروع سے یہ آیتیں لکھی گئی ہیں۔ کیا پولس رسول جو خدا کا برگزیدہ روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ بار بار آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھا آپ لوگوں نے؟ افسیوں پھر پہلے کی 2 آیت پڑھیں اور اس بات کو رٹیں، اپنے اندر جذب ہونے دیں اس بات کو۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمارے باپ، اب دیکھیں کہ رشتہ کتنے بنا گیا ہے، رشتہ کون بنا رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ بنا رہے ہیں کہ وہ بنا رہا ہے؟ دیکھیں، پڑھیں پھر ذرا نا، ہمارے باپ خدا ہمارے باپ خدا، اور دیکھیں آگے، اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح ناصری کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اور اطمینان کہاں سے نکلتا ہے؟ میں نے پچھلے دنوں میں بھی آپ لوگوں کو بتایا، اطمینان حاصل ہوتا رہے اور اطمینان قائم رہے، اور اطمینان آپ لوگ اپنے اندر قائم رکھیں۔ اطمینان آپ لوگ کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ آگے بھی ایسے ہی ہے، آگے والی آیتوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے پولس بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا وہ ہل گیا ہوا تھا یہاں پر؟ کیا پولس ہلا ہوا تھا؟ کیوں بار بار ایک ہی بات کرتے جا رہا ہے؟ اپنا افسیوں کی کلیسیا کو بھی، فلپیوں کی کلیسیا کو بھی، اور تسالونیکیوں کو بھی، وہ کیوں بار بار ایک ہی بات کرتے جا رہا ہے؟ اور آگے تیموتھیوس کے اندر بھی ایک ہی بات ہوئی۔ بار بار تمہیں ایک بات کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ اور خداوند یسوع کے نام کے وسیلہ سے تمہیں کیا ہو؟ فضل اور اطمینان حاصل ہو۔ وہ جانتا ہے، اور اس کی جو در حقیقت بات ہے کہ فضل کی بدولت
کوئی بھی نجات نہ پا سکا، نہ کبھی پائے گا، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے۔ ایک ہی یسوع ہے جس نے اپنی قدرت کی بدولت فضل کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھولے، اور اسی فضل کے سبب سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ اور فضل کے سبب سے، جس کا مطلب کیا ہے؟ انلمیٹڈ، جس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے۔ اور دیکھیں باپ کی اور خداوند یسوع مسیح کی یہاں پر بالکل ایک بات ہے، اور آگے جو اطمینان ہے وہ روح القدس کی بھی بالکل ایک بات ہے۔ یہاں پر خطوط کے اندر پالوس رسول کے وسیلہ سے اس کی معرفت اس نے بتا دیا کہ نہ میں الگ ہوں، نہ میرا باپ الگ ہے، نہ روح القدس الگ ہے، ہم تینوں مل کر تمہارے لیے منصوبوں کو قائم کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے تم لوگ نجات یافتہ ہو کر اور ایک بڑے فضل کے نیچے رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور تمام تر ابلیس کی ان قوتوں پر فضل کی بدولت غالب پائیں جو اب تب سے لے کر اب تک کچل رہی ہیں، ذہنوں کے اندر آ کر، زندگیوں کے اندر آ کر، گھرانوں کے اندر آ کر، آمد و رفت کے اندر آ کر، جو ہوش نہیں آنے دے رہی، جو آنکھیں بند رکھتی ہیں، جس نے عقل کو بند کر دیا ہوا ہے۔ خدا کا خادم یہاں پر کچھ کہتا ہے کہ میرے باپ، اپنے باپ اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کی بدولت اطمینان حاصل کرتے جاؤ، اور وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ اب سے لے کر اب تک قائم رہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ نجات معجزوں کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن نجات معجزوں کے ساتھ آپ لوگ نہیں پا سکتے۔ اگر سر درد چنگی ہوگی ہے تو وہ آپ لوگوں نے سر درد سے نجات پائی ہے۔ میں نے بولا کہ کتنی قسمیں ہیں نجات کی؟ نہیں، بیماریاں اگر 500 نے تو 500 نجات ہے۔ اگر تھی بلڈ پریشر تو رہائی پائیے تو تمہیں بڑی تو نجات پا رہی ہے کی خیال ہے؟ جنڈیاں دنیا تے بیماریاں تمہیں بنائیاں نے اپنے آستے انہیں نجات آ رہا ہے، لیکن جو کمپلیٹ، جو اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نجات دے سکا، گناہوں کی معافی اور لمبا اطمینان، جو اس کے بغیر نہ تو کوئی دے سکا ہے اور نہ ہی کوئی دے سکتا تھا، وہ نجات کوئی نہیں دے سکا جو کمپلیٹ نجات تھی، جو آپ لوگوں کی اور میری نئے یروشلم تک رسائی لے کر جاتی ہے۔ وہ نجات صرف اکلوتے یسوع مسیح ناصری نے دی۔ میں ایک جگہ پر خدمت کرنے کے لیے گیا، زندگی کا میرا پہلا واقعہ، ایک لڑکے نے میرے ساتھ بات کی، اور وہ پوری ٹیم تھی، اور وہ لڑکیاں بھی تھی لڑکے بھی تھے، اور انہوں نے جب میری حالت کو دیکھا کہ بندہ تو بڑا سکا جاتے، بڑا پیڑے حال سن۔ پہلی بار میں سیالکوٹ سے باہر نکلا، ناروال کے ایریا کے اندر خدا مجھے لے کر گیا، اور واقعی میں خدا لے کر گیا تھا۔ اور تب کی بات کر رہا ہوں جب میں نے رات کو بتایا کہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، روح کو اس نے کرایہ دیا، تب خدا لے کر گیا تھا۔ اور آگے بھی خدا نے اسی طرح میریکلز کیے، اور انہوں نے کویسچن کرنے تھے، اور 7 بجے میٹنگ سٹارٹ ہونی تھی، وہ 6:30 بجے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کچھ سوال کرنے ہیں، آپ لوگ سیالکوٹ سے ہیں، آپ پاسٹر ہیں؟ میں نے کہا میں پاسٹر نہیں ہوں، ابھی میں نیا ہوں، مبشر ہوں، پاسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا ہاں لازمی دوں گا، لیکن عبادت کے بعد دوں گا۔ عبادت کے بعد جب میں روح القدس کی حضوری میں جھکا، اس کے فضل کی بدولت، میں نے کہا کہ سوال کے جواب تو دے گا یہاں پر، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون کون سے سوال دیں گے، چھپے کریں گے۔ اچھا، لیکن جب میں نے پروگرامز کیا، وہاں پر کلام سنایا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ ورشپ بھی کرتا ہے جس نے بلایا ہوا تھا، میں نے 2 گیت گائے۔ ایک یہ تھا میرا بڑا فیوریٹ کورس تھا، اب بھی ہے، آگے سنا سری منو لوڑتے، بالکل میں اکیلا بیٹھ کر یہ گاتا رہتا تھا کہ آگے سنا سری منو لوڑتے، اور بالکل ایسے تھا۔ اور جب میں نے وہاں پر گایا تو خدا نے اس قدر قدرت کو جاری کیا کہ وہ سبھی جتنے بھی لوگ تھے سبھی رو رہے تھے،
اس قدر خدا کی قدرت نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. اور جب میں کلام سنا رہا تھا میں بھی رو رہا تھا. پہلی بار میں نے وہاں پر کلام سنایا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کوئی سوال کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر لیں. تو وہ رو رہے تھے عبادت کے اندر. انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ خدا کے خادم ہیں. شاٹ بتا رہے. انہوں نے باتیں تو بہت ساری کی. انہوں نے کہا کہ آپ خدا کے خادم ہیں, اور ہم نے جو سمجھا تھا وہ نہیں ہے, ہم نے کچھ اور سمجھ لیا تھا. اچھا, لیکن وہ مجھے گوانے کے لیے باہر لے گئے. جب باہر لے کر گئے تو ایک لڑکا تھا, اس نے کہا کہ کلوتا کس کو کہتے ہیں. میں نے کلوتے کا ذکر کیا تو وہ میرے ذہن کے اندر گواہی آ گئی. اکلوتا کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کون سی مشکل بات ہے. اس نے پہلے کچھ اور کہا. اس نے کہا کلوتا کس کو کہتے ہیں. کچھ اس طرح سے وہ تھوڑا نا ورڈ چینج کر رہا تھا. میں نے کہا ذرا کلیئرلی ہو کر بولے. اس نے کہا کلوتا کس کو کہتے ہیں. اکلے کو, جو اکیلا ہوتا ہے. اچھا اکیلے کو کہتے ہیں. میں نے بائبل مقدس میں سے پڑھا تھا کہ اکلوتا یسوع مسیح ناصری. میں نے کہا کلوتا پتہ نہیں. میں نے کلوتا تو کلیئر کرے. اچھا کلیئر ہو گیا بس بول. میں نے کہا بس یہی سوال تھا. جب بائبل لے کر گئے پہلی کے اندر, اس نے کہا ہاں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اکلوتا انہوں نے تب پوچھا, لیکن میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک اکلوتا یسوع مسیح ناصری خدا تعالیٰ کا بیٹا جو کہلاتا ہے, وہ خدا کے ساتھ یہاں پر متفق ہو کر آپ لوگوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے. وہ کیا کلام کر رہا ہے؟ ایک بار پھر اس آیت کو پڑھ دیں. بڑے مزے کی ہے, اور یہ بار بار اس نے بھی کہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس نے بار بار کہی ہے, کوئی عام بات نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو وہ بار بار کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے لازمی کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا. بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے. ہمارے باپ خدا اور خدا میں یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. تمہیں فضل, ہمارے باپ. اب دیکھیں ایک نا رشتہ قائم کر رہا ہے پولس رسول. وہاں پر شاید وہ اکیلا ہوتا نا تو وہ کہتا میرے باپ, ہمارے باپ. پیچھے بھی اس نے کہا کہ بھئی اپنا جیسس نے بھی ایسی دعا سکھائی, اور میں آپ لوگوں کو اور بھی حوالے دیتا ہوں اس کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا ہے. یعقوب 2 باب کی 21 آیت کو پڑھ لیں. دوسرا تموتھیوس 1 باب دی 1 آیت کو پڑھ لیں. آپ جو کہنا پڑے آپ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا تموتھیوس جی 1 باب کی پہلی آیت. جی پڑھو آگے پڑھو. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے, آپ نے صحیح نکالا ہوا ہے. دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی پہلی ہے. پولس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے, خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے. پڑھ لیے جی دوسری ہے. پیارے فرزند تموتھیوس کے نام, فضل, رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا ہے. نکال لیں. یعقوب 2 کی 21 آیت نکالا تو پڑھے پلیز. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کا مل ہوا. آمین. بار بار ایک بات ہمارے باپ کی بار بار پولس کے اوپر, اور خطوط کے اندر اس نے واضح کہی. میں ایمان کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں, روم کے اندر بھی آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں, جہاں پر خدا بار بار پولس کے وسیلہ سے ایک بڑا پرومس کر رہا ہے اور ایک بڑا رشتہ جو ہے وہ قائم کر رہا ہے. میں محنت کر کے آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں, وہ لوگ
जो निजात याफ्ता हैं, आपका किसी के साथ रिश्ता है, किसी के वसीला से आप लोग निजात पा चुके हैं। और वो कौन है? हमारे बाप और खुदावंद यीशु मसीह नासरी का फजल। चाहता हूं कि इत्मीनान जो है आगे, वो बड़ी जबरदस्त बात है। इत्मीनान के ऊपर भी हम बात करेंगे और ये सारी बात रूल को उसके रिलेटेड ही है। इत्मीनान जो अपना मैं तुमको दिए जाता हूं, वो अपना रूह आप लोगों को दिया जाता है, वो अपनी कुव्वत आप लोगों को दिया जाता है, वो अपनी कुदरत आप लोगों को दिया जाता है। वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती। पीछे आप लोगों ने पढ़ा कि वो इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती, वो सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती, वो तसल्ली जो दुनिया नहीं दे सकती, मैं वो आप लोगों को देकर जाता हूं। और फिर इस तरह की देता हूं कि जो अब से लेकर मेरे भाइयों अब तक आप लोगों की जिंदगी के अंदर काम करे। आमीन, हालेलुया। अब देखें, बहुत सारे लोगों को भी उलझन भी है, होती है बाप कहते हैं जीसस को भी, लेकिन वो बाप भी है, बड़ा भाई भी है, रूहुल कुद्स हमारा बुजुर्ग तरीन खुदा और साथी भी है, और जबरदस्त किस्म का फ्रेंड भी है, और वो खुदा भी है। अब उसको हर तरह से उसके साथ रिश्ता जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को किसी ना किसी को कुछ मानना होगा। वो जैसे कि लिखा हुआ है कि हमारे बाप और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान। फजल के बगैर, फजल से आप लोगों ने नजात पाई है, इत्मीनान से आप लोगों ने जिंदगी पाई है। ये लास्ट में इत्मीनान से कर रहा हूँ, और आगे भी खुदा के फजल से हम चलेंगे। और फजल से क्या पाई है? नजात पाई है, और जो इत्मीनान है उससे जिंदगी सादर होती है, और वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, आप उसके वसीला से पाते हैं। और अगली बार खुदा की अजीम मर्जी के मुताबिक हम देखेंगे कि खुदा क्या आप लोगों से बात करना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा इन चंद बातों के वसीला से आप लोगों को बरकत दे, और आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, और फिर आज अपने कदमों पर खड़े हों, और आज फिर हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आमीन। आपके कुदरत को और लहू की उस अजीम पावर पर आज एक पर बात करते हैं, ताकि तेरी ताबेदारी, तेरी वफादारी, तेरा जोर, तेरी हिकमत, तेरी हशमत, तेरी बुजुर्गी, तेरी वफादारी, तेरे लोगों की जिंदगियों में बड़ी कसरत के साथ आप लोग इन्हें छोड़